زبان اطہر سے کچھ نہیں فرما رہے ہیں، زبان اقدس سے کچھ نہیں فرمایا۔ آقا انعامدار نے اپنے دست مبارک کا پنجہ دکھلایا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوئے، اب وہ پریشان حال ہیں۔ میں نے آقا سے یہ معلوم کیا، اس کے جواب میں آقا نے یہ فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ 5 مہینہ مراد ہے، 5 ہفتہ مراد ہے، 5 سال مراد ہے، 5 دن 5 گھنٹہ مراد ہے۔ اب پریشان حال ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ جس وقت جس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو دیکھا تھا، اس وقت ایک بڑے عالم دین تھے علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور خواب کے بڑے معبر تھے، بڑے اچھے تعبیر دینے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ نام نہ بتلانا، اور کہنا کہ ایک شخص نے مدینہ میں یہ خواب دیکھا ہے، آقا سے آقا نے اس کا یہ جواب دیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ خواب تو بڑا اونچا ہے، یہ خواب ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہوگا۔ تو سائل نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو دیکھا ہے۔ تو علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آقا نے یہ فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں ہے۔ 5 چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا، اس سے 5 سال 5 مہینہ 5 دن 5 برس مراد نہیں ہے، بلکہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے خزانے میں ہے۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کون سی جگہ میں مرے گا کوئی نہیں جانتا، اور بارش اس قدر آئے گی، کہاں کہاں آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور شکم مادر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، ابھی 4 مہینے نہیں ہو پائے ہیں، 4 مہینہ نہیں ہو پایا ہے، وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور بعض علماء نے اس پر بحث فرمایا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی کسی کو نہیں معلوم ہے، اور کل قیامت کب آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں ہے۔ جب ہمیں اپنی موت کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اس دنیا میں عام طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر بتلائی جاتی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ 60 سال 70 سال 80 سال اوسطاً 60 سال ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں جو یہ عمر دی ہے اس کی قدر کر لو بھائیو دوستو، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا فرمایا ہے، وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں سب سے بہتر سب سے افضل ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ ہے ایمان۔ واللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، اس کی اگر ہم قدر کر لیں گے، اس کو اگر ہم سنوار کر، اس کو ہم بڑھیا بنا کر رب کے سامنے میں ہم حاضر ہو گئے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوا میرے محترم دوستو، تو ہم اللہ کے مہمان خانے میں جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ پکڑ میں آ گئے میرے محترم دوستو، تو ایک لمحہ کے لیے اگر اللہ کے مہمان خانہ کے بجائے اللہ کے قید خانے میں پہنچ جائیں تو بھائیو دوستو کیا حال ہوگا؟ اس کی مثال احادیث میں موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے ایک شخص کی عمر 60 سال مان لو، اور اس 60 سال کی عمر میں اس کی بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس 60 سالہ زندگی میں بڑی راحت عطا فرمایا تھا، چین والی زندگی عطا فرمائی تھی، اس کے پاس ساری دنیا کی آشائش موجود تھا، چلنے کے اعتبار سے اچھی گاڑیاں موجود تھی، اور رہنے کے اعتبار سے بہتر مکان موجود تھا، اور
دنیا کے اعتبار سے معروف مشہور آدمی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری نعمتوں نے سے نواز رکھا تھا، لیکن ایک کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے میں حاضر کیا جائے گا، کسی پکڑ میں آ جائے گا، اور صرف جس طریقے سے ہم اپنے چھوٹے بچے کو اس کے بال کے اوپر والا حصہ کو پکڑ کر ایک مرتبہ ڈبکی لگاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس شخص کو جس کی 60 سالہ یا 70 سالہ زندگی اللہ نے دی تھی اور بڑی عیش و عشرت میں گزری تھی، ایک مرتبہ جہنم میں اس کو ڈبکی لگایا جائے گا، ایک مرتبہ بال پکڑا اور یوں ڈبایا اور یوں اٹھا لیا، بس پھر رب کے سامنے میں اس شخص کو حاضر کیا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے بتاؤ میں نے تمہیں 60 سال عطا فرمائے یا 70 سال میں نے تمہیں زندگی دی، بتاؤ اس 60 سالہ زندگی میں تم نے اپنے آپ کو کیسے پایا؟ وہ رب کے سامنے میں قسم کھا کے کہے گا، ایک مرتبہ ڈبکی لگانے کی وجہ سے اے بار الہ آپ نے جو مجھے 60 سال کی عمر دی تھی، میں نے کبھی راحت کو دیکھا ہی نہیں، راحت کو میں نے عیش عشرت کو چین سکون کو دیکھا ہی نہیں، بڑی تکلیف میں زندگی گزری، لیکن حقیقت حال کیا تھا میرے محترم دوستو کہ اس کی زندگی بڑی عیش عشرت کی گزری تھی، لیکن جہنم میں ایک مرتبہ ڈبکی لگانے کی وجہ سے وہ دنیا کی ساری عیش عشرت کو بھول جائے گا۔ خدا نہ خواستہ بھائیوں، اگر ہم بھی کسی پکڑ کے بنیاد پر جنت کے بجائے جہنم میں اگر چلے جائے میرے محترم دوستو، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک مرتبہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کا وقت ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، آقا اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں، اسی درمیان ایک چیز گرتی ہے، پانی میں کوئی چیز اگر گرے تو اس کی آواز الگ ہوتی ہے، اور کوئی چیز سوکھا میں گرے خشکی میں گرے تو اس کی آواز الگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پانی میں ایک چیز گرتی ہے اس کی آواز الگ ہوتی ہے۔ آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ آواز جو آئی کسی چیز کی گرنے کی دھپ کی آواز تھی، یہ کس چیز کی تھی؟ تو تمام صحابہ نے یہ بیک زبان ہو کر فرمایا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کس چیز کی آواز تھی۔ تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے جہنم کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے منہ کا اوپر والا حصہ میں ایک بھاری بھرکم پتھر چھوڑا تھا، گرتے گرتے آج وہ بھاری بھرکم پتھر زمین جہنم کے آخری سطح میں گری ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ بتاؤ بھائیو دوستو، جہنم کتنا گہرا ہے اور جہنم کی آگ کتنی تپش والی ہے، اور جہنم کی آگ کتنی تمازت اپنے اندر لے ہوئی ہے، کتنی گرمی کی شدت اپنے اندر لے ہوئی ہے، آپ کو اس سے پتا چلے گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو بنانا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جہنم کو بناؤ، قید خانہ بناؤ۔ اللہ کے اس حکم کے موجب جہنم کو 1000 سال تک پکایا گیا، 1 سال تک سلگایا گیا، 1000 سال تک، 1 سال نہیں 1000 سال تک دہکایا گیا، سلگایا گیا، پکایا گیا۔ پھر جہنم کو اللہ کے سامنے میں پیش کیا گیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے جہنم کی آگ کو اندر تمادت ڈالنا چاہتے تھے، سلگانا چاہتے تھے، اللہ کے من کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جہنم کو اور پکاؤ، چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق 1000 سال تک پکایا گیا، دہکایا گیا۔ پکانے کے بعد پھر اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا، لیکن اللہ کی شان کے مطابق اللہ اس کو جیسا بنانا چاہتے تھے نہیں۔
پھر کہا کہ اور پکاؤ۔ پھر اس حکم کے مواجب فرشتوں نے 1000 سال تک جہنم کو دہکایا سلگایا۔ جب 1000 سال تک دہکایا تو جہنم کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 2000 سال تک جہنم کو دہکایا سلگایا پکایا تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی۔ جب 3000 سال تک جہنم کو پکایا سلگایا دہکایا تو جہنم کی آگ کالی پڑ گئی ہے۔ اس وقت میرے محترم دوستو جہنم کی آگ کالی پڑی ہوئی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک لمحہ کے لیے اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو کیا حال ہوگا میرے محترم دوستو۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں سارے اعضاء جوارے کو سلامت رکھا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر آپ شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اور ہم اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے ہی وجود پر اپنے ہی جسم پر۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔